بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا۔ بہت عرصہ ہوا تھا آپ لوگوں سے بات نہیں ہوئی تھی۔ میں چونکہ ملک سے باہر تھا تو تھوڑے سے اس کی وجہ سے یوٹیوب پہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ آج کچھ نیوز پڑھ رہا تھا تو دو چیزیں جو بہت عام ہیں جس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ سیاسی حالات تو پاکستان میں آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت ہی مختلف قسم کے ہیں، اور ہر طرف سے روزانہ کی بنیاد پر مختلف خبریں آتی ہیں، اس کے اوپر لوگ بہت سارے ویلاگز اور چیزیں بنا رہے ہیں۔ لیکن آج جو میں نے دیکھے ہیں دو چیزیں کل سے، تو وہ ہے یہ جو کفر کے فتوے بانٹے جا رہے ہیں۔ ایک وہ جاوید لطیف صاحب ہیں میرے خیال میں، اور ایک یہ کیپٹن صفدر ریٹائر جو ہیں۔ جاوید لطیف یہ وہ انسان ہے جنہوں نے وہ پاکستان کپے نہ کپے کے نعرے لگانے کی باتیں کی تھی، جس کے بعد اس کو لے کے گیا، اور پھر وہ اس کی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئی، اس کے بعد وہ پھر پتہ نہیں کیسے اس کو چھوڑا گیا، اس کے بعد بھی اس کو کیسے چھوڑا گیا۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان کے دور حکومت میں اس نے یہ وکٹمائزیشن نہیں کی تھی، حالانکہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ یہ وکٹمائزیشن ہونی چاہیے تھی۔ ان کو سزائیں دلوانے چاہیے تھے، ان کو بڑی بڑی سزائیں دینی چاہیے تھی، اس طرح کے جو انہوں نے باتیں کی تھی، اور یہ بالکل اس زمرے میں آتی ہیں جو ان کو سزائیں ہونی چاہیے تھی۔ آج جو یہ لوگ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دین اسلام کوئی بھی مذہب کسی بھی زمانے میں ہمیشہ کوشش یہی رہی تھی، سارے پیغمبران کی اور جتنے بھی داعی لوگ تھے اور صحابہ اکرام دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ لوگوں میں اسلام میں داخل کریں، مذہب میں اللہ کے اس جو صراط مستقیم ہے اس کی طرف لوگوں کو لے آئیں۔ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی تھی کہ لوگ ابھی مسلمان ہوئے تو بہت ساری چیزیں وہ نہیں کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ ایون صحابہ اکرام کے زمانے میں دیکھیں کہ 10 سال تک شراب بھی چلتا رہا، یہ وہ چیزیں، اس کے بعد وہ جو ہے نا اس پہ پابندی آئی۔ میرے خیال میں سالوں کا مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، اس کے لیے معذرت کرتا ہوں۔ بہر صورت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں آہستہ آہستہ لوگوں میں آتی رہی۔ اب یہاں یہ جاوید لطیف صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو ووٹ دو گے جو مسلمان ہی نہیں ہے، تو ایک حدیث پاک ہے، اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اور ایک آج وہ کیپٹن صفدر نے بات کی ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں، پہلے بھی اس نے اسلام کے خلاف کام کیا اور اب بھی چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور وہ کنسٹیٹیوشن میں ترمیم کر کے وہ اسلامی دفعات اور چیزوں کو ختم کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کرپشن اور جو ماڈل ٹاؤن کے قتل کے کیسز ہیں وہ ڈائریکٹلی مسلم لیگ نون کے قیادت پہ آج تک پڑی ہے، اور یہ 30 ارب اور 14 ارب کے تو کیسز بالکل اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں۔ اس کے اوپر اگر اسلامی اقدار کے لحاظ سے دیکھا جائے، اگر کنسٹیٹیوشن اس دفعات کے اوپر کام کرے تو ان کو ایک دن بھی نہ کوئی ریلیف ملے، یہ جیلوں میں جائیں گے، اور ان کو جو ہے نا وہ قصاص بالقصاص کے اس سے جو 14 عورتوں اور بچوں کے منہ میں گولیاں مار مار کر انہوں نے مروائے تھے، وہ کھلے عام سارا کھلا اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں۔ تو وہ تو خیر فعال ہے ہی نہیں 73 کا جو کنسٹیٹیوشن ہے، اس لیے یہ بات کرنا کہ کوئی اس کو ختم کرے، وہ آلریڈی آپ لوگوں نے ختم کیا ہوا ہے، اس پہ کوئی عمل نہیں ہے، صرف ادھر کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، جس طرح فائدہ اس کا استعمال کوئی ہے نہیں، یہ بات تو بالکل کنفرم ہے۔ تو میں ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور میرے سامنے سے گزرا ہے بہت پہلے، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دوسرے کو کہتا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تو حدیث پاک ہے کنفرم، اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کنفرم ایک مسلمان نہیں ہے، کنفرم ہوا، اور وہ پتہ ہے کس طرح؟ وہ یہ ہے کہ جس بندے کو کہا گیا ہے یا تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، اور یہ مطلب پورے اثبات اور ثبوت کے ساتھ یہ
مطلب کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے. یا پھر اگر وہ بندہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، نماز پڑھتا ہے، خدا کی یکسانیت اس کی مطلب کھلے عام لا الہ الا اللہ وہ پکارتے رہتے ہیں، تو پھر جس نے فتویٰ لگایا ہے یہ دین اسلام سے خارج ہوا. یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی خطرناک بات ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ خود اپنے آپ کو اسلام سے کیوں نکال رہے ہیں اگلوں پر فتوے لگا کر. نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی شے، مجھے نہیں پتا. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، دلوں کا ایک دفعہ ایک واقعہ، آپ سب لوگ اس کو کہتے ہیں، میں صرف دہرانا چاہتا ہوں اس موقع کے اوپر، کہ ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام باتیں کر رہے تھے، وہ غزوے جہاد کے ٹائم کی. تو ایک صحابی نے اگلے کو جب قتل کیا جنگ کے دوران، تو دوسرے نے کہا تھا کہ وہ تو چیخ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، پھر بھی اس کو مارا. تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہوا اس حالت سے کہ آپ نے اس کے بعد بھی اس کو قتل کیا. اس نے کہا ہاں، وہ ڈر کی وجہ سے کہہ رہا تھا، میں اس کو جانتا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس کے دل میں اتر کے آپ نے دیکھا تھا، کیا وہ ڈر سے کہہ رہا تھا یا وہ حق پہ آیا تھا؟ یار صحابہ اکرام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کہاں ہے؟ یہ لیول ہم کہاں ہیں؟ ہم تو بہت دور ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، خاک بھی نہیں ہے نا ان جوتوں کے. تو یہ کون لوگ ہیں یار؟ ان کو میں جاوید لطیف صاحب اور یہ جو کیپٹن صاحب، خدا کی قسم تو نہیں کہوں گا، کیونکہ قسم کھانے سے کیا مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن میں 100% تو نہیں، 90% تو شور ہوں. ان دونوں کو بٹاؤ، آپ ان سے نماز صرف دعائے قنوت کی معنی پوچھو، بٹھاؤ ان سے، صرف سنو کہ نماز پڑھائیں، کہیں. ان کے تلفظ سے لے کر ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہے یہ. ان کو اسلام اور دین کا کیا، یہ چور ڈاکو. اس بات دیکھیں، ایک دفعہ ایک آج ہی ولاگ پورا تھوڑا سا اسلامک اس مذہبی اس کے اوپر کس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ سیاست میں اتنے گر چکے ہیں کہ مذہب کو استعمال کر کے کسی کو مروا بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یار یہ کہاں تک گر گئے ہیں یہ لوگ؟ یہ کیا ہے؟ کیوں؟ حیران ہوں میں اس چیز کے اوپر کہ یار یہ کیسے ایسے جو ہے نا یہ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے یہ وہ ہو چکے ہیں. آخر یار بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان میں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ یہ مریں گے، یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. خدا کے سامنے نہیں کوئی وہ انہوں نے جانا. میں حیران ہوتا ہوں یار، آپ لوگ کم سے کم یہ بات کہ جاوید لطیف جیسا بندہ اور یہ جو کیپٹن صفدر جیسا، اس کی کرتوت دیکھو، یہ آگے اسے اٹھتے ہیں، لوگوں کو فتوے لگاتے ہیں. دیکھیں ایک دفعہ ایک قوم پہ کوئی عذاب آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل السلام کو، اسرائیل السلام کو، کہ یہ جو زمین ہے اٹھاؤ اور الٹا کر کے ان کے اوپر ڈالو. تو فرشتے نے فرمایا کہ یا رب العالمین، وہاں پہ ایک بندہ ہے جو بڑا عبادت میں، وہ اپنے خانقاہ میں یا جہاں پہ بھی اس ٹائم بیٹا ہے، اور وہ تو دن رات آپ کا وہ ذکر کرتا رہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ معاشرے میں برائی ہے اور یہ صرف اپنے اچھائی کے اپنے اس کے اوپر پڑا ہے، میری عبادتیں کر رہا ہے، اس کو وہاں کوئی فکر نہیں ہے کہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے. مطلب اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا، جا کے کیوں نہیں بولتا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے سجدے اور نماز اور چیزیں اس کا مجھے یہ تو اس لیے ہے کہ یہ بندے کو اخلاقی اقدار اور انسانیت کے دائرے میں اور زمرے میں لے آئے، اور اس کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ معاشرے میں اچھے چیزوں کو سپورٹ کریں، برائی کو کم سے کم آپ روکیں، نہ روک سکے تو کہہ تو دیں. جو ہم حدیث جانتے ہیں ہم سب کہ ایمان کے 3 درجے ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر بندہ برائی دیکھے تو اس کو روکے، یہ سب سے مضبوط ایمان والے لوگ ہیں. دوسرے نمبر پہ وہ ہیں جو لوگ صرف کہہ سکے کہ یار یہ کام برا ہے، نہ کرو. تیسرے وہ ہے کہ دل میں کہے کہ یار یہ برائی ہے.
تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ انسان ایمان کے سب سے کمزور درجے پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. ہم کون ہیں, کیا ہے ہم؟ آج یہ دیکھیں یہ کیا کیا حالت انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ کیا لوگوں کے اوپر فتوے لگاؤ. کل کو اگر خدا نہ کرے کوئی کسی پہ حملہ کرے, کوئی یہ وہ بڑے ایسے لوگ ہوں جو دین کے ایسے ہی ان کو پتہ نہیں ہے, بیچارے بچے ہیں یا جو بھی ہے, آگے پیچھے سے ان کے برین واش چیزیں ہو جاتی ہیں, جا کے حملہ کرتے ہیں, اٹیک کچھ بھی کرتے ہیں, اس کے کون ذمہ دار ہوگا؟ قرآن کی آیات ہے کہ ایک انسان کی قتل پوری انسانیت کی قتل ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہ جب کتے باولے ہو جاتے ہیں, کتوں سے لوگ چوکیداری کرتے ہیں, اپنے گھر کا یہ وہ گھر میں رکھتے ہیں, پاس رکھتے ہیں, پیار محبت کرتے ہیں, اس سے ٹینشن ڈپریشن ریلیز ہوتی ہے ایک دوسرے لیول پہ جا کے جانوروں کے ساتھ. لیکن جب وہ کتا باولا ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھکانہ لگایا جاتا ہے. یہ جو لوگ ہیں آج کل, کبھی پاکستان کپے نہ کپے کے نعرے لگاؤ, کبھی کفر کے فتوے لگاؤ, آخر یہ کیا ہے؟ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ کیوں نہیں روکتے ان کو؟ اور نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پی ٹی وی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر یہ حالت رہی تو بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اتنا وہ کہتے ہیں اتنا کرو جتنا پھر سہ سکو. یہ نہیں یہ کام کہ بس مطلب نہ کوئی سوال ہے, نہ کوئی جواب ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, جو آیا بول دیا. کب تک چلے گا یہ؟ اگلا اگر صرف اتنا کہہ دے کہ اس عدالت کے اس جج نے یا جوڈیشری کے ایک بندے نے ریمانڈ ہونے کے باوجود دوبارہ ریمانڈ پہ دیا جاتا ہے اور میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا, اس کے اوپر دہشت گردی کے فتوے لگ جاتے ہیں اور مقدمے چڑھ جاتے ہیں, عدالت کی بڑی توہین ہو جاتی ہے. ادھر ایسے لوگوں کو جو انتشار پلاتے ہیں, ملک اور ریاست اور قوم کے درمیان نفرتیں پلاتے ہیں, ان کے اوپر کیوں نہیں عدالت سو موٹو لیتے؟ ایک معاشرے میں حضرت علی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.